نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ننظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج فاصطفى بقوال عبد مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش عظمت و بزرگی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام امام رسول سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم حضرات، شدہ کر کے آج 17 رمضان مبارک کی تاریخ ہے. رمضان مبارک کو جنگ بدر پیش ہے، جس میں صحابہ کرام روزہ رکھ کر کے بدر کے میدان کو پہنچے اور اسی دن کو حق و باطل میں فرق کرنے والا دن اللہ نے قرار دیا. یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، جب دو جماعتیں گتھم گتھا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کامیاب اور کامرا اور فتح. آج اسی امت کے افراد معمولی سی گرمی سے متاثر ہو کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ نشہ اور چیزوں کے پیش نظر لوگ روزے کی پرواہ نہیں کرتے. بہرحال جو لوگ اس مبارک مہینے کی برکت
رحمتوں اور مغفرتوں سے ناشنا ہے، بے خبر ہے، ان کے لیے بڑی بڑی نصیبی ہے۔ مالا اور آپ کا رب ساری کائنات کا مولا و مالک، بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا داتا ہے۔ اس نے اپنے ذمہ رحمت کو کر لیا ہے۔ اللہ کے غضب پر، اللہ کی ناراضگی پر اس کی رحمت حاوی ہے، غالب ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ وہ رب کائنات اپنے بندوں کو خود آواز دیتا ہے، یہ میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، بدکاری کی ہے، زناکاری اور سودخوری اور جوا بازی کیا ہے، اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے والے لوگوں، میرے بندوں ہماری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ اللہ کی شان قریبی ہے، اس کی شان رحیمی ہے، تو ہم کو اور آپ کو بخشنے کے لیے خود آواز دے رہا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتلا دو، میرے بندوں سے کو باخبر کر دو، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، طرح طرح کے گناہ کر کے میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک بڑا بخشنے والا، بڑا رحمت والا ہے۔ صحابہ کرام جو ایمان نہیں لائے تھے، ان کی ایک جماعت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض گزار ہوئی، اے اللہ کے رسول، ہم بہت بڑے پاپی ہیں، اتنے گناہ گنائے ہم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حال کیا ہے، ان گناہوں کا کیا ہے؟ ہم نے شرک بھی کی، ہم نے شراب بھی پی، ہم نے زنا بھی کیا، ہم نے سود خوری بھی کی، ڈاکہ زنی بھی کی، چوری بھی کی، غلطی کی، بڑی خرابیاں ہمارے اندر تھیں، اب ان سے ہم پاک ہونا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ہم پاک ہوئے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اللہ تعالیٰ عرش والا سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا وہ منظر۔ اللہ نے آیت کریمہ سورہ زمر میں اتاری، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی لوگوں کو بتلا دو میرے بندوں کو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی چادر رحمت بہت بڑی ہے، اپنے چادر رحمت پوری مخلوق کو چھپا لے تو میرے دوست وہ رب کائنات ہم کو اور آپ کو خود دعوت دے رہا ہے کہ تم جھکو تو صحیح، در کریم سے سائل کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، اللہ سے مانگو تو صحیح۔ کتنی نمازیں ہم نے ترک کی، کتنی شرارتیں زندگی میں کی، زندگی کے اوراق کو پلٹی اور دیکھی کہ ہمارے سیاہ کارنامے کتنے ہیں۔ گھبرائیے نہیں، بس ایک قطرہ آنسو سارے گناہوں کو دھو دے، لیکن ہمیشہ کے لیے ارادہ عزم مصمم ہو کہ ہم اپنے گناہوں کے نادم ہیں، ہم دل کی گہرائی سے توبہ کرتے ہیں اور اے اللہ اس کے قریب ہم نہیں جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ اور تو یا الناس توبوا الی اللہ جمیعا، دوسری جگہ اللہ کہتا ہے لوگوں تم سب کے سب توبہ کرو اللہ سے، مغفرت کی طرف بھاگو۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی جگہ بھیجے، اللہ کا ارشاد گرامی جگہ بھیجے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب میں قرآن پاک نازل ہوتا ہے،
کہ اللہ کے وہ بندے صحابہ کرام کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والا پکار رہا ہے، دعوت دینے والا دے رہا ہے، ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اس پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہا، ہم ایمان لے آئے۔ اب جب ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ تیرے سہارے سے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو اس کو اسرافنا فی امرنا وکفر عنا سیئاتنا واسرافنا فی امرنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش، ہم سے درگزر فرما ہمارے غلطیوں۔ یہ اللہ کے بندے دعا حوالہ دیتے ہیں اللہ پر ایمان کا۔ ایک پکارنے والے نے پکارا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے۔ برادران اسلام، جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے، آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں کہ صابرین والصادقین والمستغفرین بالاسحار، وہ ثابت قدم رہنے والے، سچ بولنے والے، روزہ رکھنے والے، اور سحر کے وقت اٹھ کر اللہ سے استغفار کرنے والے۔ رات کا آخری حصہ اس میں ہم سحری کرتے ہیں، اس آخری حصے میں اللہ کے بندے اللہ سے توبہ استغفار، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت پسند فرماتا ہے۔ بارہا یہ حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ مثال دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبے سفر پر جا رہا ہے، اس کا سارا سامان کھان پان سب اس سواری پر لگا ہوا ہے، تھک ہار کر کے یہ سواری کھڑی کرتا ہے، اسی کے سائے میں لیٹ جاتا، سو جاتا، پھر اس کے بعد جب بیدار ہوتا دیکھتا سواری غائب، نہ جائے راستہ نہ پائے مادہ، نہ جانے کے لیے کوئی ذریعہ ہے، نہ بھاگنے کا نہ رکنے کا، رکے تو کیا کرتا، سارا اثاثہ اسی سواری پر لگا ہوا، مایوس ہو کر پھر اسی جگہ لیٹ جاتا ہے۔ لیکن جب دوبارہ اس کی نیند کھلتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا سواری میرے بغل کھڑی پورے اثاثے کے ساتھ، تو مارے خوشی سے وہ اچھل پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ مارے خوشی سے اس کا بیان بدل جاتا ہے، یہ نہیں کہہ پاتا مارے خوشی کے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وہ یہ کہنے لگتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اللہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو سوچنا پڑتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے جو ایمان لائے ہو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو، مخلصانہ توبہ، تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور ایسے باغات کو داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہ کرے گا اور اہل ایمان کیونکہ آپ نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے، آپ کا نیک ارادہ ہو نیکی کی طرف چل پڑے گا کہ ہم آج جا رہے ہیں اللہ سے مغفرت طلب کر اس کے حضور سچے دل کے ساتھ حاضری دینے جا رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ آپ کو اس فعل کو، اس کوشش کو قبول فرما لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، ایک آدمی نے 100 قتل کیا تو عالم دین سے پوچھا کیا بخشش کا ذریعہ ہے؟ کہا بالکل ہے، اللہ کے رحمت سے بارش کرا۔ کہا ٹھیک ہے، تو اب کیا کریں؟ کہا جاؤ اس بستی میں اللہ کے بندے ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور اللہ سے مغفرت کی طلب کرو۔ تھوڑی دور گیا، آدھا راستہ طے ہوا کہ نہیں ہوا، گر پڑا پڑ گیا۔ فرشتے آئے رحمت کے، فرشتے آئے رحمت کے، رحمت کا فرشتہ کہتا ہے اس چیز کو ہم لے جائیں گے بہترین خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر۔ زحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ 100 کا قاتل ہے، ابھی تو جا رہا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا اور کہا جاؤ ان سے کہو زمین ناپا، اگر اس قریہ اس گاؤں کی زمین جہاں اللہ کے بندے بسے ہیں وہ قریب ہے اور جہاں سے چل کے آئے ہیں دور ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ زمین قریب ہے اور وہ گاؤں دور ہے تو بھائی جہنم والے فرشتے مقرر ہو نہیں جائیں۔ کہتے زمین ناپی گئی، اللہ نے خود کہہ دیا ہے اے زمین تو قریب ہو جا، نیکی والی زمین کی طرف سے کہا ہے زمین تو قریب ہو جا، اور اس زمین سے کہا زحمت والی زمین سے کہ زمین تو دور ہو جا۔ زمین کو اللہ نے وہی ناپا گیا تو وہ زمین قریب پڑ گئی تو رحمت کے فرشتے اس کو روح لے کر گئے۔ اللہ کی رحمت اور شان کریمی کا اندازہ ہم آپ نہیں کر سکتے۔ ہمارے اور آپ کی البتہ ایک بھول ہے کہ ہم ایک دیوانہ فرد کی زندگی گزارتے ہیں جس میں نہ عقیدہ ہے، نہ عمل ہے، نہ دین ہے، نہ اسلام ہے۔ میرے دوستوں بھائیو، یہ موسم جا رہا ہے 17 تاریخ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ زندگی کے ہر شعبے میں پایا ہی جاتا ہے۔ ذرا نیکیوں کے موسم میں آپ کا اسوہ نمونہ نہیں پایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اللہ سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، واللہ انی لا اتوب الی اللہ مرۃ، میں اللہ سے ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ یہ وہ ذات گرامی ہے جو اماموں کے امام، انبیاء کے امام، جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر رکھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اپنا عمل پیش کرتے ہیں کہ اے لوگوں تم توبہ استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اتنا جملہ کافی ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ انبیاء کی تاریخ اور آپ کے آئینے میں آپ دیکھیں، آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس طرح سے جزو اختصاری کے ساتھ دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت آدم نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ کی عبادت نہیں ہے، میں تو ظالم ٹھہرا، اگر تو نے ہم کو بخش نہیں دیا، معاف نہیں۔ یہ داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، انبیاء کی فہرست ہے لمبی جو اللہ کے حضور اس انکساری کے ساتھ دربار میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ خیر القرون کا بہترین زمانہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا زمانہ۔ آپ نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد میرے بعد کا زمانہ، اس کے بعد میرے بعد کا زمانہ۔ 3 زمانوں کی آپ نے ضمانت دی۔
برائی گناہ کبھی کبھار سے کہیں ہو گیا، ایسی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی فرمائی کہ ان کے اوپر خلوت اور جلوت، علانیہ اور پوشیدہ، ہر حال میں اللہ کا خوف ان کو بتائے. اور اگر کسی سے کوئی بات ایسی پیش آ گئی جو یقیناً اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو خاموشی سے بچایا نہیں. کہاں کسی نے دیکھا ہے مجھے چوری کرتے ہوئے، کہاں کسی نے مجھے دیکھا زنا کرتے ہوئے، کہاں کسی نے دیکھا مجھے شراب پیتے ہوئے. ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طاہر نے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. تو آپ نے فرمایا ارجع استغفر اللہ وہ تو میرے چاہ واحد ان کے افسوس ہے، تم پر جاؤ، تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو. تھوڑی دور گئے واپس غیرت، فکر آخرت کہ آج تو ہم نظروں سے چھوٹ گئے ہیں زنا کر کے، کل قیامت کے دن ہمارا کچا چھٹا کھولا جائے گا تب کیا ہوگا. تو جو حد شرعی ہے اس کو کم سے کم دنیا میں ہم پر لاگو. طاہر نے یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول مجھے پاک کر. پھر ہم نے فرمایا واحد ارجع، افسوس تیرے اوپر ہے، جا تو اللہ سے استغفار کر توبہ کر. تیسری بات چلتی ہے، آپ نے پوچھا کہ ایمانت تو نہیں ہے، طاقت تو نہیں ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کہ ہوش حواس رکھتے ہیں، ہوشیار عقل مند ہے، دیوانہ نہیں. آپ نے کہا دیکھو شراب تو نہیں پی رکھی، بار بار کام کیا آ رہا ہے اور یہ کہہ رہا طاہر نے. حضرت ماعز نے کہا اعلان اصبت الحد، میں حد کا شرعی حد کا میں سزا، میں نے گناہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑھا کھلوایا اور آڈر کر دیا کہ پتھروں سے مار کر خون کے چھینٹے خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑے. بہت نفرت کے ساتھ، لعنت کے الفاظ کے ساتھ خالد بن ولید نے حضرت ماعز بن مالک اسلمی کو گردانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا اے خالد بن ولید، ماعز بن مالک اسلمی نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر ایک بڑی جماعت کے اوپر اگر اس کے اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اس کی مغفرت کے لیے کافی. ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ توبہ کیا ہے کہ مدینہ کے ایک بہت بڑی جماعت پر ان کے استغفار کو، ان کے توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو ان کی مغفرت کے لیے کافی. یہی حال دو امت ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے صحابہ کرام صحابیات انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے خوف کے آگے کبھی بھی یا دوسری چیز کو ترجیح نہیں دی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا کہ ہم اللہ کو کیا دکھائیں گے، اللہ سے پوچھے گا ہم کیا جواب دیں گے، اور پھر نفس کو کنٹرول میں رکھا، انہیں جو چاہت کیا، شراب پیا، زنا کیا، نشاور چیزیں کھائیں، سود خوری کی، جوا بازی کی، نفس کو کنٹرول میں نہیں رکھا، نمازیں ترک کی. اللہ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، اللہ کے سامنے جانے سے ڈرا کہ ہم اس کو کیا منہ دکھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت ماوا میں ان کا کھانا جنت میں کر سکتا ہے. میرے دوستوں اور بھائی، ایک شخص
صحیح بخاری مسلم کی روایت، جس نے کبھی بھی کوئی نیک کام نہیں کیا سوائے صحیح عقیدہ ہونے، عقیدہ صحیح، اسے مطلب نہ سمجھے کہ ہم ایسے کریں، مگر اللہ کی شان مخالف ہے۔ قربان جائیے، مرتے وقت میں اپنے بچوں کو جمع کیا، ہاں میں جب انتقال کر جاؤں تو مجھے جلا دے، میں بہت گناہ کر اور میری رات سمندر میں، ندی میں، پانی میں، اور آدھا خشکی میں اڑا دے۔ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ صرف ہے کہ اللہ کیا مدد ہے، زندگی تو گزرے اس طرح والے ہمیں کیا یاد کریں انتظار۔ میرے دوست اور بھائی، بچوں نے تو ایسے ہی کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ساری کائنات کو ذرہ رکھا، حکم دیا ہوا سمندر میں جو راکھ پھینکی گئی اس کو بٹور، اور خشکی میں جو پھینکی گئی اس کو بٹور، اکٹھا کر دی گئی، اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے اس راکھ کو بھی اکٹھا کر لیا، اور اس سے پھر اس انسان کو پیدا کر کے پوچھتا ہے کیوں تو نے ایسا کام کیا؟ تو کہتا ہے کہ، اور جبکہ اللہ جانتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بڑا خوف محسوس ہوا کہ زندگی میں میں نے کوئی دیکھی، اب تیرے حضور حاضری ہے، کوئی ہمارے پاس سوال نہیں پوچھتا، اس خوف سے میں نے اپنے آپ کو یہی فیصلہ کیا۔ تو جانتا ہے تجھے سوال کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے ایک کام تیرے سامنے آنے سے ڈرا، اللہ کہے گا جا، میں نے تجھے اپنی رحمت سے بخشا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ سے رحمت کو امیدوار کریں اور سستی کاہلی چھوڑ دیں کہ رمضان مبارک کا پورا مہینہ، سال کے پورے دن، پوری راتیں ہمارے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ہمیشہ اللہ کی رحمت کے دروازے، مغفرت کے دروازے، برکت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ شرط اول ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہو جائیں، پہلی اللہ کے رحمت کے امیدوار کرتے ہیں۔ رمضان مبارک کا سلسلہ چلا، قرآن کی تلاوت، دعا، استغفار سب ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ قائم رہے ہمارے اسلامی بھائیوں میں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہی چاند عید الفطر کا نظر آتا ہے ایسے لوگ غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتی ہے، نہ مسجدیں ویران ہوتی ہیں، نہ قرآن کریم کی تلاوت کے نغمے زمزمے ہیں، اور نہ وہ ہمہ ہمی ہے وضو کے نمازوں۔ عجیب افسوس ہے، جیسے کہ یہ کوئی مغنی کے طور پر لے لیا ہے ایک مہینہ اور اس کے بعد کافر ہے۔ بڑا افسوس کا معاملہ۔ آج 17 تاریخ رمضان مبارک، 3 دن بعد 20 تاریخ کی شام اور 21ویں کی رات میں آخری اشرا داخل ہو جائے گا۔ وہ امام کائنات، فخر انبیاء، سید رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے، جس کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اعلان ہے اللہ اگلے پچھلے سب گناہ آپ کے معاف۔ اس ہستے مطہر کے بعد مزکہ کی بات دیکھیے، پاک ذات، اذا دخل العشاء شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آخری اشرا داخل ہوتا تو عبادت کی طرف آپ کی رغبت بڑھ جاتی، شد مئزرہ، ازار کس لیتے، پھاڑ باندھ لیتے، پھاڑ صاف کر دمائیے، عبادت پوری رات آپ بیدار رکھیں اور اپنے خاندان والوں کو بھی جگاتے ہیں۔ مانگو دعا، پڑھو دعا، اللہ انک عفو تحب العفو۔
یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر اخیرہ میں اتنی محنت کرتے، اتنی جد و جہد فرماتے عبادات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، بلند درجات پانے کے لیے، کہ اور دنوں میں اتنی محنت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری اشراط ہوتا شروع ہوتا تو آپ اعتکاف فرماتے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر حتی طواف، آپ عشر اخیرہ میں طواف فرماتے ہیں، اعتکاف فرماتے ہیں، اور یہ آپ نے کام اس وقت تک انجام دیا جب تک اللہ نے آپ کو زندہ رکھا۔ وفات پانے تک مدینہ منورہ میں جب تک آپ حیات رہے تو آپ اعتکاف فرماتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف فرماتے ہیں۔ میرے دوست اور بھائی، یہ کون ہے اعتکاف کرنے والے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جو ثواب کی کثرت کی نیت سے آج ہمارے یہاں شروع ہوتا ہے۔ رات میں شب بیداری شروع ہوتی ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، عشر اخیرہ میں لیلۃ القدر کو اس کے تاک راتوں میں تلاش کریں۔ تاک راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں تلاش کرو۔ انہی راتوں میں سے ایک رات کو یہ ہے، کیوں نہ ہو بھائی وہ رات اتنی قابل قدر، کائنات کا دستور آخر، نظام آخر، قرآن کریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے نزول کا آغاز فرمایا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ کے سر پر نبوت کا تاج اسی رات میں رکھا گیا، اور اس کی عظمت و برکت کے پیش نظر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اتر پڑتے اور جبریل امین اتر آتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں پوری دنیا میں گوش و گوش، اور جہاں اللہ کے بندے ذکر میں لگے ہیں ان پر سلامتی کی دعا ہے۔ صبح ساجد تک پر ہمارے بھائی اتنی عظیم ترین رات، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہترین رات ہے اگر کسی کو مل جائے۔ پہلے زمانے میں انبیاء اور امتوں کی عمریں بڑی لمبی ہوئی تھی، اور اس امت کو بہت مشکل سے 100 سال، 70، 80 سال، 90، 95 سال، کوئی سال کبھی کبھی 110، 15، 20 سال تک ہو جاتے ہیں، جن کو اخبار میں لکھ کر لوگ شو کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہماری عمر نہیں کم ہے، نیکیاں کم ہوں گی اور ایک آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات اگر آپ سنیں، بڑے سکون کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اللہ کے حضور آپ معافی کے طلبگار استغفار خیر و برکت کی دعا کریں، اپنے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے خیر خوبی کی دعا کریں۔ یہ دور چل رہا ہے وبا، بیماری، حیرت میں سب پڑے ہوئے ہیں، ایسے جیسے ہاتھ سے توتے ہوئے لوگ تاکتے ہیں، آج فلاں مرا، آج فلاں مرا، آج فلاں حوالے قبر ہوا، سلسلہ بھاگ، اللہ کی طرف سے آزمائش، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آزمائش سے بچائے، اور کورونا جس کا نام رکھا گیا ہے، اس وبا اور اس بیماری سے اللہ تعالیٰ
ہم سب کو پوری دنیا کے لوگوں کو محفوظ فرمائے، عافیت فرمائے۔ مولانا علیہ السلام نے لکھنؤ سے نہیں کیا کہ بول نہیں پا رہے ہیں، بہت دھیمی آواز میں میرے حال کا مطابق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر محفوظ صاحب کی صحت خراب ہے، کہتے ہیں کہ شاید ایک روزہ بھی نہیں رکھ پائے، یا ایک روزہ رکھ لیا ہے تو، اور اب تک نوبت نہیں آئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے۔ طیب پور پرار پور میں تھوڑی پریشانیاں ہیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس بیماری کو دور فرمائے۔ ہمارے سماج معاشرے میں جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، بیماریوں سے ان کی زندگی کو آزاد فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دے، میرے دین میں عافیت دے، مجھے دنیا کے بارے میں عافیت دے، مجھے آخرت کے بارے میں عافیت دے۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو آفات و بلیات سے اور طرح طرح کی آزمائشوں سے بچائے اور خیر و خوبی کی زندگی عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔